السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کا جلسہ تو ہو گیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے کتنی شرائط پر پابندی کرنی پڑی؟ ہاں، پی ٹی آئی کو لاہور کے جلسے کی ایسے ہی پرمیشن نہیں دی گئی، بلکہ 45 شرائط پوری کرنے کے بعد مینار پاکستان کی بجائے انہیں کاہنہ منڈی میں جلسہ کرنے کی پرمیشن دی گئی، وہ بھی صرف 3 سے 6 کے درمیان میں۔ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ آپ سے بھی بے خبر نہیں ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر طرف سے رستے بند کیے جا رہے تھے۔ خیر، جو حکومت کی طرف سے کیا جانا تھا وہ تو کیا جا رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ کافی لیڈرشپ تو غائب تھی، کچھ لوگ آئے ہی لیٹ اور آ کے بس ایک تقریر جھاڑ کے اور چلے گئے، اپنا نام لکھوانے آئے ہوں۔ ناظرین، اس کے اوپر حسن نثار کا کہنا ہے کہ اتنی شرطیں تو جنت میں جانے کے لیے بھی نہیں ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا تھا۔ ملاوٹ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، عورتوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پہ شفقت کرو، بس یہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر کا چور ہوتا ہے جس کو ضرورت پڑتی ہے فتموں کی یا بھاگنے کی۔ زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چاند 4 6 5 7 اصول ہیں، بس پڑوسی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، فلانا چھوٹا سا پیکج ہے۔ 45 شرائط تو جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک آدمی کی بیوی جو تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، تو اس آدمی نے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے، اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو مرتی ہوئی بیوی نے ذرا مسکرائی اور کہا ہاں نہیں، کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر پاگل ہو جاؤں گا۔ تو بیوی تھوڑا سا مسکرائی اور اس نے کہا اچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ وہ کہتا پھر پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ 45 شرائط، مطلب ایبسلوٹلی دودھ بھی دیا ہے مینگنے ڈال کے، ملاوٹ کر کے، عجیب لیول ہے۔ خیر، ملک جہاں پہنچا ہوا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سیاسیہ کیا ہے، آپ کی انتظامیہ کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ مویشی منڈی میں جلسہ، سبحان اللہ، یہ بھی بڑا سمبولک ہے۔ پتہ ہے تمہیں، انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، جی، یعنی بولنے والا جانور، حالانکہ ہماری یہ اصطلاح بھی غلط اور گھٹیا ہے۔ یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جانور اور پرندے اور یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی کو زبان کو بولی ہوگی، لیکن بہرحال حیوان ناطق، بولنے والا جانور ہے تو جانوری انسان۔ تو کسی جینیس نے ماشاءاللہ نے سوچا ہوگا کہ بھئی مویشی منڈی میں یہ جلسہ ہو جائے ان کا، تو ہے تو حیوان ہی، کرنے والے بھی حیوان، کروانے والے بھی حیران، اور جو وہاں پہنچیں گے وہ بھی پریشان۔ یہ ایک عجیب و غریب ایک بات ہے۔ ابھی مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ یہ جو شرط رکھی ہے علی امین گنڈا پور کی کہ جی گزشتہ جلسے میں بد زبانی یا جو کوئی بھی ہے اس میں ایک آدھ بات تو واقعی مجھے بھی بری لگی تھی، اچھا جو باتیں کی گئی ان پہ معافی مانگے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ اس بات پہ شرطیں لگ رہی ہیں لاہور شہر میں، کیسا ہے؟ کین یو بلیو اٹ؟ یہ مجھے بھی 2 گھنٹے پہلے کچھ لوگ ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس بات پہ شرطیں لگ رہی ہیں کہ گنڈا پور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ اس ملک میں معافی کا رواج نہیں ہے، بھوک ننگ چھا جائے، ملک غرق ہو جائے، قرضوں میں ڈوب جائے، رحم رکھ دیا جائے، جو بھی کر دیا جائے، تو معافی۔ اب پتہ نہیں گنڈا پور کیا کرتا ہے اور جواریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ میں نے زندگی میں اور بتھیری جھکیں ماری ہوں گی، جوئے کا مجھے بالکل نہ سینس ہے نہ تمیز ہے، لیکن بہرحال صورتحال انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن 45 شرائط والی بات، سبحان اللہ، 47 کر دیتے۔ ایک تو فارم 47، پھر 1947 پاکستان باہر سے وجود میں آیا، 45 کی جگہ 47 کر دیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کام بہرحال جو کرنے والا ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے، مزے کا خیز کیا ہے، لوگ ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ویسے حسن صاحب، دوسری طرف وزیر اطلاعات پنجاب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے بچے جلسے میں کیوں نہیں لا رہے؟ یار وہ کیا ہے، ایک عورت ہے اس کے بارے میں میں کو بات کروں گا تو فضول ہے، بچے اس کے وہاں ہوتے ہیں، اس کرائسس سے پہلے بھی وہاں تھے، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی وہاں تھے۔ پتہ ہے نہیں، یہ اپنی جوش خوشامد میں نا بعض اوقات بالکل بے تکی باتیں، بچے کیوں نہیں لاتے، یہ کیا بات ہوئی؟ بچے تو کبھی بھی نہیں لایا، وہ تو کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو۔ لیکن ان کے لیے جنہوں نے یہ بات کی ہے، یہ میکس اے لاٹ آف سینس۔ کچھ نہ کچھ تو ڈیلی کاروائی ڈالنی ہے نا، یہ جمہوریت ہے ہماری۔ اچھا جی، ویسے حسن صاحب، آپ کے خیال میں یہ جلسے جلوس کرنے سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں ہر چیز فائدہ نقصان کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک بعض اوقات رسمیں ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، محالات ہوتے ہیں، وقتی تقاضے ہوتے ہیں،
حالانکہ آج کل کے زمانے میں جلسہ آپ کو مطلب نہیں رکھتا. سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے نان سٹاپ جلسہ. یہاں تو چمچا گیری یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو بندے نہیں مل رہا ہے. اوے کھلی چھٹی دو نا, تمہیں آئے سمجھ, بندے نہیں مل رہے ہیں. اور جلسوں کی اب اوقات کوئی نہیں رہ گئی. یہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو پھر جلسے یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ بیکار چیزیں ہیں یہ ساری. یہ جو کچھ کر رہے ہیں پٹواریوں کی, یہ خود بھی خدمات حاصل کرتے رہے ہیں پٹواریاں, یہ دیکھ دیکھ کے وہ لا کے. تو اب اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اب میڈیا جہاں چلا گیا ہے یہ تعداد نہیں استعداد ہے, یہ یاد رکھنا. یہ اب تعداد شداد جلسے میٹر نہیں کرتے. پوری دنیا جانتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے. بھلے یہ بٹالینز لے کے چلیں ساتھ اپنے چمچوں کڑچوں کی, کک بھی نہیں رہ گیا ان کے پلے, وہ سارے جانتے ہیں. اچھا تو یہ الیکشن سلیکشن وغیرہ یہ تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پچھلے الیکشن میں بھی ظاہر ہے مقبول ترین پارٹی تو وہی تھی, جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ایک الیکشن پھر ہوا, اس ملک میں ملک ٹوٹ گیا. تو یہاں میثاق جمہوریت کو مارو گولی, وہ میثاق عوام کرو, وہ نہیں ہونا. موٹی بات ہے. یہ جلسہ اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا نقصان. ہمارے ملک میں تو اس ملک کو چلانے والے بے شمار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان. صاحب مظہر شاہ ان کا نام تھا. تو ان کا ایک ڈائلاگ بڑا پاپولر ہوا ایک زمانے میں, اب تو اشرے بیت گئے. ٹبر کھا جاں تے ڈکار نہ مارا. وہ ولن کا رول کیا کرتے. ٹبر کھا جاں یعنی پورا خاندان کھا جاں تے ڈکار نہ مارا. ہمارے ہاں کئی مظہر شاہ ہیں لیکن وہ منہ سے نہیں کہتے. وہ 24 کروڑ کا ٹبر کھا گئے. یہ مذاق نہیں. بی بی دیکھو, ایک انڈیویجول بن کے سوچو, ایک فرد بن کے. میں ایک انسان بن کے سوچتا ہوں. پاکستان بن کے سوچنے کی تو میری اوقات نہیں. میرے لیے تو مرنا جو جینا عذاب بن جائے اگر میں سوچوں کہ میں پتہ نہیں میرے کتنے گھنٹے, کتنے دن, کتنے ہفتے میری زندگی باقی رہ گئی ہے اور میرے بچے گروی پڑے ہیں. تو کبھی غور کرو, ان کے گاٹے ہی نہیں پگھلتے, ان کے سوٹ ہی نہیں اترتے. پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان کا ہر بچہ رین پڑا ہے, گروی پڑا ہے. واہ, پورا ٹبر مظہر شاہ بڑک ماردہ سی, پورا ٹبر کھا جائیں, ایک ہی پوری آبادی کھا جاتے ڈکار نہ مارا. تو آپ وہ لے کے بیٹھ گئے ہو اس کے کپڑوں کا قصہ. اب تو باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہنٹ دے کے گزر جاؤں گا, قصہ سنانے کا کیا, اپنے سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ حضرت عمر کے کرتے کی مثال ہے نا, بس تفصیل میں کیا جانا. ایک ایک کو پتہ ہے. نیندیں اڑ جائیں, ان کی مسکراہٹیں اڑ جائیں, ان کی پھرتیاں آڑیاں جانیاں میٹنگیں فلانا ٹمکانا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا پتہ لگے ایک باپ کو کہ یار میری تو اولاد بھی گروی پڑی, جائیداد تو مارو گولی, تمہارے بچے بھی مقروض کر دیا تم نے جو پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ ہیں, اور یہ عوام کو صدا ہے بہت اعلیٰ ہے. جب تک سورج چاند رہے گا تم فلاں دے نعرے بجن گے, ٹمکاں دے نعرے بجن گے. ہوں بجے ہو نا, بہت اچھا. مجھے کبھی کبھی, میں ایک زمانے میں اور طریقے سے کرتا تھا, مجھے ویسے ہمدردی کوئی نہیں رہ گئی. جن لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی لگامیں سونپی اس ملک کی, وہ جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ لے گئے بس.